الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وعترته وذريته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج 10 محرم الحرام 1448 ہے. یہ اسلام کا پہلا مہینہ، اسلامی مہینہ پہلا ہے محرم الحرام کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خاص کر کے انتباہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اس محرم ماہ مقدس مہینے میں اللہ رب العزت نے قیامت کو بھی برپا کرنا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی تھی. یہ محرم صرف سیدنا حسنین کریمین کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ اس کی شہرت پہلے دن سے ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیاء علیہ السلام آئے، اور ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کہیں کہیں آزمایا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، کہ ان کی امت پر آزمائشیں آئیں، اور ایک دن آیا کہ فرعون کا 6 لاکھ کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کی 50-60 ہزار لوگوں کے پیچھے پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے ایک دریا ہے، اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اب تو ہی راستے بنانے والا ہے. میرے رب نے فرمایا کہ آپ لاٹھی ماریں. ایک لاٹھی ماری 12 راستے نکلے. وہ دریا کا پانی ایسے جم گیا جیسے برف جم جاتی ہے، اور راستے درمیان میں نکل گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل گئی، اور پھر نکلنے کے بعد پھر لاٹھی ماری، پھر اسی طرح دریا بہنے لگا. تو فرعون نے سوچا کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لہٰذا ہم گزر جائیں گے. اور جیسے وہ اس دریا پہ آئے، اللہ رب العزت نے ان کو غرق فرما دیے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی. وہ دن جو تھا وہ یہ محرم الحرام کا مہینہ اور 10 محرم تھی. اسی طرح بہت سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بہت آتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مہینہ صرف اور صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے نے شہرت نہیں پائی، بلکہ اس مہینے کی شہرت پہلے سے ہے. دوسری بات، آج چونکہ 10 محرم الحرام ہے تو فضائل حسین اور حسن دونوں بیان کرنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے ایسے شہزادے تھے، اور یاد رکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے 2 نواسے یہ بھی تھے، اور فاطمہ الزہرا میں سے ایک نواسہ جس کا نام
محسن تھا، وہ آج تاریخ میں نہیں بیان کیا جاتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام بھی خود رکھا تھا، حسن بھی خود نام رکھا۔ علی کو جب پہلا بیٹا پیدا ہوا شادی کے سال بعد، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے علی؟ تو کہنے لگے حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، حرب نہیں، حسن رکھ دو، حسن۔ اور یہ حسن نام پہلے کسی نے نہیں رکھا، آج سے شروع ہوا ہے حسن۔ پھر ایک سال بعد پھر ایک بچہ اور ہوا، پھر حضرت علی نے وہی نام رکھا حرب۔ حرب کا مطلب جنگجو ہوتا ہے۔ حضرت علی چونکہ خود جنگجو تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، شیر خدا تھے، تو ان کے اندر میں اتنا جذبہ تھا کہ بیٹے کا نام بھی یہی رکھنا چاہ رہے تھے۔ تو میرے نبی آئے، آپ نے پوچھا بیٹے کا نام کیا رکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، ان کا نام حسین رکھ دو۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، ام کلثوم پیدا ہوئی، اس کے بعد پھر بیٹا پیدا ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نام بھی خود رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا محسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا نام کیا رکھا؟ علی۔ کہنے لگے حرب۔ آپ نے فرمایا اس کا نام حرب نہ رکھو، اس کا نام محسن رکھ دو۔ یہ میرے نبی نے خود نام رکھے تھے، میرے محمد نے خود نام رکھے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عبدالعاص، یہ خامن تھے سیدہ زینب کے، یہ خامن تھے سیدہ زینب کے۔ ان کے دو بچے تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی نواسے اور نواسی تھے۔ ایک کا نام علی تھا، سیدہ زینب کا بیٹا علی، اس سے بڑی بیٹی امامہ تھی۔ تاریخ آج بیان بھی نہیں کرتی، آج ہم اس کو ہائی لائٹ بھی نہیں کرتے کہ میرے محمد کے اور بھی نواسے تھے۔ میرے نبی کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، ان کی بڑی صاحبزادی امامہ تھی۔ اور یہ امامہ وہ بچی ہے جو حضرت علی کی بعد میں بیوی بنی ہے۔ یہ امامہ وہ عورت ہے جو حضرت علی کی فاطمہ الزہرا کے وفات کے بعد حضرت علی کی بیوی بنی ہے۔ یہ پتہ ہے آپ سب کو؟ آج ہم بیان بھی نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بڑی صاحبزادی کے بارے میں فرمایا کہ زینب، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنے درجات بلند فرمائے ہیں۔ خیر کا لفظ فرمایا، خیر بنتی زینب، میری بیٹی زینب جو ہے نا بڑے خیر والی عورت ہے، بڑی برکت والی عورت ہے۔ اور ان میں سے دو بچے ہوئے تھے، امامہ اور علی۔ اور امامہ زندہ رہی جو حضرت علی کی بیوی بنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے جانے کے بعد پھر اور کسی کی بنی تھی، مجھے ابھی تاریخ یہ یاد نہیں ہے کہ کس کی بنی، بہرحال۔ اور حضرت علی جو ان کا بیٹا تھا، یعنی حضرت زینب کا بیٹا جو چھوٹا علی تھا، وہ بچپن میں فوت ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا نام تھا رقیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا نام تھا رقیہ۔ اور رقیہ کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، جو پیدا ہوا چند دنوں کے بعد چلا گیا۔ یہ میرے نبی کے نواسے ہیں، صرف نواسے حسن حسین نہیں ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بچے تھے، 5۔ سب سے بڑے صاحبزادے حسن، دوسرے نمبر پہ حسین، تیسرے نمبر پہ ام کلثوم، چوتھے نمبر پہ زینب، اور 5ویں نمبر پہ حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ ان سب پر رحمت کروڑ رحمت نازل فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 نواسے نواسیاں تھیں، جو سیدہ زینب میں سے 2 علی اور امامہ وہ بچی جو بعد میں
فاطمہ الزہرا کے دنیا کی جانے کے بعد فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا کہ اگر آپ نے میرے جانے کے بعد شادی کرنی ہے تو میری بھانجی امامہ کے ساتھ تم نے شادی کرنی. یہ حضرت علی نے نکاح ان کے ساتھ کیا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کے کہنے پر اور ان کی وصیت پر. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ جب یہ بچے پیدا ہوئے تو عقیقہ فرمایا حسن اور حسین کا. اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے کہ آپ اپنے نواسوں کے بھی عقیقے کر سکتے ہیں, اپنے پوتوں کے بھی کر سکتے ہیں, اگر اللہ رب العزت نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے تو. عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین. بخاری امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو دمبے حضرت حسن کی طرف سے بھی 2 دمبے آپ نے عقیقہ فرمایا, حسین کی طرف سے بھی 2 دمبے عقیقہ فرمایا تھا. اور پھر یاد رکھیں یہ عقیقہ مستحب ہے. میں کئی دفعہ مغرب کے بیان میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ مستحب ہیں. اگر کوئی آدمی طاقت نہیں رکھ سکتا نہ کرے, کوئی حرج نہیں ہے, مستحب ہے. اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو پھر 2 دمبے 2 بکرے یا بڑے جانور میں 2 حصے رکھ دے, یہ جائز ہیں. اگر 2 حصے نہیں کر سکتا تو ایک بھی بچے کے لیے کر سکتا ہے, چونکہ مستحب عمل ہے, بہتر ہے کہ 2 کریں. یہ مسئلہ توجہ سے سمجھنا. اور بیٹی کی طرف سے ایک ہوتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حسن کی طرف سے میں 2 دمبے ذبح کر رہا ہوں عقیقہ, تاکہ قیامت کے دن یہ جانور بھی ان بچوں کی گواہی دے اور ان کی سفارش کرتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعبد الحسن والحسین اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسن حسین بیٹھے ہوئے تھے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دم فرما رہے تھے. دم فرمایا جیسے دم عام ہوتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں, تو میرے نبی فرما رہے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ, اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یہ دعا پڑھ کے ان پر دم کر دی. فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام پر یہ دعا فرمایا کرتے تھے, یہ دم کیا کرتے تھے. تو میں محمد بھی اپنے ان نواسوں پہ اپنے بچوں پہ دم کر رہا ہوں. یہ جنات کے لیے, یہ بیماریوں کے لیے, یہ نظر بد کے لیے اصل یہی دعائیں ہیں. آج ہم نے ان دعاؤں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے نا. آج اس لیے ہم دائیں بائیں ملاؤں کے پیچھے جاتے ہیں جو 5-10 ہزار بھی لیتے ہیں اور ایسے بھگا بھی دیتے, ایمان بھی چھین لیتے ہیں. آج ہم بہت پھنس چکے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا, اللہ رب العزت نے ٹھوکر دے دی. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیت فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ بلایا, دعا حضرت علی کو بلایا, حضرت فاطمہ کو بلایا. ان کے گھر تشریف لے گئے تھے اور ان کے سامنے کھڑے تھے. آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کو کٹھے کھڑ کے علی کو, فاطمہ کو, حسن کو, حسین کو اور اللہ سے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی, اے اللہ یہ میرے اہل ہیں, اللہ یہ میرے بچے ہیں, اللہ ان کی حفاظت ہو, اللہ ان کا خیال رکھنا, اللہ ان کی حفاظت فرمانا, اللہ ان سے تو محبت کرنا. اللہم ہؤلاء اہلی, اللہ میرے اہل ہیں. یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے جو مسلم شریف میں ہیں. یاد رکھیں کل بھی میں نے پرسوں بھی حدیث بتائی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں داخل کون ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور تمام بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں اور آپ کے نواسے یہ اہل میں داخل ہیں، اہل میں، اور آپ کے داماد یہ اہل میں داخل ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بچیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کے 2 بچے ہیں، امامہ اور علی، اور دوسری بیٹی رقیہ، ان میں حضرت عثمان میں سے 1 بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا میں سے 5 بچے ہوئے جو میں ابتدائی تقریر میں عرض کیا، حسن حسین ام کلثوم زینب اور محسن، یہ 5 بچے سیدہ فاطمہ الزہرا میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام اہل ہیں، اہل بیت ہیں، تمام بیویاں، سب سے بڑی بیوی آپ کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی، پھر سودا تھی، پھر حضرت عائشہ تھی، پھر حضرت ام سلمہ تھی، پھر حضرت ام حبیبہ تھی، اور حضرت ام حبیبہ تھی، اور زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش تھی، اور اسی طرح جاریہ ماریہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام بیویاں یہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ قرآن نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ سے لے کر اللہ رب العزت نے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ آپ 22ویں پارے میں کی ابتدا میں پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کا ذکر ہے، بیویوں کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے انہی کو بتا دیا کہ اہل البیت، یہ اہل بیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان علی الحسن اشبہ الناس، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن یہ محمد الرسول اللہ کے زیادہ شبیہ تھا۔ اشبہ الناس برسول اللہ ما بین الصدر الی الراس، یہ دیکھیں یہاں سے لے کر سر تک حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن شبیہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بالکل حضور علیہ السلام کی طرح چہرہ ان کا لگتا تھا، حضور علیہ السلام کے سینے کی طرح ان کا سینہ لگتا تھا۔ حضرت حسن کے بارے میں علی خود فرماتے ہیں، باپ خود فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا والحسین اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك، سینے سے لے کر یعنی دنی سے لے کر نیچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ علیہ السلام کے جس طرح ٹانگیں مبارک تھی، آپ کے پاؤں مبارک تھے، آپ کا جس طرح گوڑا مبارک تھا، اسی طرح حضرت حسین کے نچلا حصہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ تشبیہات دے دی کہ میرے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اتنی محبت ہے تو میں ان کے ساتھ شبیہ بھی بنا دیتا، چہرہ بھی ان کے ساتھ اور پورا جسم بھی ان کے ساتھ ملا دیا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین علی ظہری، یہ ایک اور حدیث ہے جو معجم طبرانی میں آئی ہے، معجم الکبیر طبرانی میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یصلی نماز پڑھا رہے تھے، بعض میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ والحسن والحسین علی ظہری، حسن اور حسین چھوٹے تھے، ایک 1.5 سال کا تھا، ایک 2.5 سال کا تھا۔ 2.5 اور 1.5 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ دونوں دوڑتے آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر آ کے بیٹھ گئے دونوں بچے، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو ایک کام کرتا ہے نا دوسرا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ ایک بچہ حضور علیہ السلام کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو دوسرا بھی حضور علیہ السلام کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ فباعدہم الناس، کچھ لوگوں نے کہا بچے ہٹ جاؤ، حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے، بچے ہٹ جاؤ۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آتا ہے کہ حضور نے ہاتھ سے ذرا یوں اشارہ کر دیا کہ ان بچوں کو نہ روکو، یوں تھوڑا سا اشارہ کر دیا۔ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، یاد رکھنا، اشارے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ درمیانے میں مسئلہ آ گیا، نماز تب ٹوٹتی ہے جب آپ سینہ پھیریں گے،
خانہ کعبے سے سینہ پھیریں گے، یا آپ کی ہوا نکل جاتی ہے، یا آپ نماز کے اندر ہنستے ہیں زور سے، پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہما بأبی ہما و امی، بعد میں فرمایا کہ میرے ماں باپ ان بچوں پر قربان۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے ماں باپ ان بچوں پر قربان۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حسن اور حسین میرے محمد کو بہت زیادہ قریب تھے، بہت زیادہ پیارے تھے، کہ میرے نبی نے یوں بھی فرما دیا کہ میرے ماں باپ ان پر قربان۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اذ جاء الحسن والحسین، اچانک حسن اور حسین، چھوٹے بچے تھے، بھٹکتے ہوئے آئے۔ بچے دوڑتے ہیں نا، جب بچے دوڑتے ہیں نا گرتے بھی ہیں، چھوٹے تھے، یہ 2.5 سال سے بھی چھوٹے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے تھے اور دیکھا کہ بچے میرے دور سے جو ہے ایسے آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، علیہما قمیصان احمران، سیدہ فاطمہ زہرا نے لال قمیص ان بچوں کو پہنا کے رکھی تھی، ان بچوں کو لال قمیص پہنی ہوئی تھی۔ یہ حدیث کے سارے الفاظ جو صحابہ نے نقل کیے ہیں۔ فرمایا کہ علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعثران، دوڑتے آ رہے تھے لیکن لڑکھڑاتے آ رہے تھے بچے جو تھے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسپیکر کا سسٹم تو نہیں تھا نا، آپ فوراً اٹھے اور ذرا آگے قدم چلائے اور دونوں بچوں کو کندھے پہ اٹھا لیا اور فرمایا فحملہما، دونوں اٹھایا، ووضعہما بین یدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سامنے بٹھا دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ سامنے کا مطلب اپنی گود میں، بعض میں آتا ہے کہ آپ جس ممبر پہ بیٹھے تھے ایک دائیں طرف بٹھایا ایک بائیں طرف بٹھایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بٹھا دیا۔ ثم قال صدق اللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائشیں ہیں۔ میں محمد یہ برداشت نہیں کر رہا تھا، اللہ کی قسم، کہ چھوٹے بچے ہیں، میری اولاد ہے اور وہ آ رہے تھے، لڑکھڑاتے آ رہے تھے، میں محمد سے برداشت نہیں ہوا کہ میں بچوں کو لڑکھڑاتے دیکھ لوں۔ میں محمد نے خطبہ بھی چھوڑا اور ان بچوں کو اپنے سینے پہ اٹھا لیا۔ تو یہ احادیث، پھر انما اموالکم و اولادکم فتنہ، نظرت الی ہذین، میری نظر جب بچوں پر پڑی، یمشیان و یعثران فلم اصبر، میں محمد کو صبر نہیں آیا، جب بچے لڑکھڑاتے آ رہے تھے تو میں محمد کو صبر نہیں آیا، میں نے ان کو اٹھایا اور ممبر پہ بٹھا دیا۔ تو ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ کو کتنے بچے پیارے تھے۔ لیکن تربیت کی جب تربیت کی بات آئی تو میرے نبی نے کیسی تربیت فرمائی۔ میرے نبی کے سامنے ایک دفعہ کھجوریں آئیں، صدقے کی کھجوریں، امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹا بچہ، تو انہوں نے ایک کھجور کھائی۔ میرے نبی نے پوچھا کیا کھا رہے ہو؟ کھجور کھا رہا ہوں۔ فرمائے نہیں، یہ صدقے کی کھجور ہیں، ہمارے اوپر یہ حرام ہیں، ہم نہیں کھا سکتے۔ جب تربیت کی بات آئی تو یوں بھی فرمایا۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا ان بچوں کو بچپن میں ہی قرآن کی تلاوت کروایا کرتے تھے کہ میرے بچوں سورہ فاتحہ یاد کرو۔ چھوٹے سے بچے تھے تو یاد کرواتی، اور ہر حرام کردار سے انہوں نے حفاظت فرمائی۔ جن کی تربیت خود محمد رسول اللہ نے کی ہو، وہ بچے کیسے ہوں گے، پھر کتنے مقام والے ہوں گے۔ آخری حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن فرمایا، یوں بیٹھے ہوئے تھے،
آپ سینے میں لگا کے بیٹھے تھے، آپ کبھی اس کو اپنی گال لگا رہے ہیں، کبھی ان حسین کو لگا رہے ہیں، اور فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، اللہ رب العزت نے ان دونوں کو دنیا کا پھول بنا دیا ہے۔ جس طرح بندہ پھول کی خوشبو سونگھتا رہتا ہے، میں محمد الرسول اللہ کے لیے یہ پھول بنا دیے ہیں۔ یہ دنیا کے دونوں بچے پھول بھی ہیں اور جنت کے نوجوانوں کا سردار بھی اللہ نے ان کو بنا دیا ہے۔ یہ مقام حسن اور حسین کو ملا۔ نواسے تو باقی بھی تھے لیکن اللہ رب العزت نے ان کو مقام دلوا دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی۔ یہ میرے نبی کے الفاظ، یہ ابن ماجہ میں آئے ہیں، اور آپ نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے میں محمد الرسول اللہ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے میں محمد الرسول اللہ سے بغض رکھا۔ یاد رکھیں، میں آخری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم ایک دوسرے پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ تم حسینی ہو تو جی یزیدی ہے۔ آپ نے یہ معیار کہاں سے لایا ہے؟ میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ حسین کا دشمن کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیسے کہتے ہو تم یزیدی ہو؟ ایسے فتویٰ لگا دیا۔ نہ کہا کریں کبھی بھی، جس آدمی کی محمد الرسول اللہ سے محبت اور جس آدمی کو میرے نبی نے پسند فرمایا اس سے محبت اللہ کی قسم ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 1,24,000 نبی اور 1,24,000 صحابہ کرام، 1,24,000 صحابہ، کم و بیش صحابہ جنہوں نے میرے محمد الرسول اللہ پہ کلمہ پڑھا، جنہوں نے میرے نبی پر جان قربان کی، اور صحابہ اور اہل بیت جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں اللہ رب العزت نے سب کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہہ دوں کہ یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ میرے نبی نے ہر جگہ پہ ہر ایک کو ہائی لائٹ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرے گھر کے سامنے علی کا گھر ہوگا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میرے پڑوس میں دائیں طرف سے ابو بکر کا گھر ہوگا، میری بائیں طرف سے عمر کا گھر ہوگا۔ اور میرے نبی نے فرمایا ارد گرد بہت بڑا گھر اللہ رب العزت نے ایک بنا دیا جو حضرت عثمان کے لیے بنا دیا، ہر ایک کے لیے بتا دیا۔ حضرت سلمان فارسی جب اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد حضرت علی کے لیے فرمایا علی یہ تمہارا بھائی ہے، یہ میرا اہل بیت میں شامل ہو گیا۔ کیا کہنا تھا میرے نبی نے؟ کہنا یہ تھا، فرمانا یہ تھا کہ جس طرح میں سلمان فارسی سے محبت کرتا ہوں تم بھی اسی طرح محبت کرو۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ دیکھ لو ادھر سے ابو بکر ادھر سے عمر، قیامت کے دن ہم دونوں تینوں قبروں سے ایسے اٹھیں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج ہم کھڑے ہیں قیامت کے دن بھی اسی طرح کھڑے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے، اور اٹھ کے ہم جنت البقیع کی طرف جائیں گے، اور 10,000 صحابہ پہلے اٹھیں گے اور پھر اللہ رب العزت باقی لوگوں کو اٹھائے گے۔ یہ سب کے لیے میرے نبی نے فرمایا۔ ہم نفرت والے نہیں ہیں، نفرت نہ سکھاؤ، ایک دوسرے کو نہ کہا کریں تم یزیدی ہو، کہاں سے لفظ لاتے ہو۔ اور آخری بات، آخری حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ملکا من السماء لم یکن، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ میرے پاس جبرائیل امین آیا، بلکہ جبرائیل نہیں ایک فرشتہ آیا جس نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا، اللہ سے انہوں نے اجازت مانگی اے اللہ میں محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے اجازت دے دیں۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، جب میں محمد رسول اللہ کے سامنے آیا اور انہوں نے فبشرنی، اس فرشتے نے مجھے خوشخبری دے دی، انہوں نے کیا کہا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، انہوں نے فرمایا، اس فرشتے نے فرمایا کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں جو اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔
اللہ نے ان دو نوجوانوں کو سردار بنا دیا جنت کا، اور ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اور پھر میرے نبی کے دونوں پہلے وفادار حضرت ابو بکر اور عمر کو بوڑھوں کا سردار بنا دیا۔ آج دنیا میں ہم جیسے بوڑھے اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں نا اور جنت میں جائیں گے تو ہمارے سردار ابو بکر عمر نوجوان چلے جاتے ہیں، نوجوان چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو حسن اور حسین کا سردار بنایا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی۔ تو میرے بھائیوں، جن سے محبت اللہ کے نبی نے فرمائی، ہماری محبت بھی ان کے ساتھ رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم ڈگمگائیں گے، ہم کہیں گے یہ مجھے پسند تو یہ نہیں پسند،